السلام علیکم۔ ایک سوال ہے کہ کون سی تاخیر زندگی میں موقع نہیں دیتی ہے؟ کیونکہ تاخیر کو صرف آخرت یا موت کے تناظر میں نہیں بلکہ آج کے انسان کی روزمرہ زندگی کے فیصلوں سے جوڑا جا سکتا ہے۔ تو کچھ تاخیر ایسی ہوتی ہے جسے ہم وقت کی کمی سمجھتے ہیں، لیکن قرآن اسے ایک ایسا موقع قرار دیتا ہے جو دوبارہ واپس نہیں آتا۔ ایسے ہی ملتا جلتا سوال ہے کہ قرآن کے مطابق سب سے خطرناک تاخیر کون سی ہے؟ وہ جس میں ہم کوئی کام دیر سے کرتے ہیں، یا وہ جس میں ہمیں حق واضح ہونے کے باوجود عمل کو کل پر چھوڑ دیتے ہیں؟ کون سی تاخیر زندگی میں دوبارہ موقع نہیں دیتی؟ تو بہرحال یہ وہ سوالات ہیں، اور اس کے لیے آیت کا حوالہ بھی دیا گیا۔ میں تھوڑا سا مختصراً آپ کو وہ بھی سامنے رکھ دوں گا تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ ایک دن آپ کے پاس وقت ہوگا مگر اسے استعمال کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ کون سا وقت ہے۔ تو سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 میں انسان کی اس آخری درخواست کا ذکر ہے۔ کون سا وقت کیوں موقع نہیں ہوگا؟ تو سورہ زمر کی آیت نمبر 55 میں ہے کہ اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کے بہترین حصے کی پیروی کرو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب اچانک آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو قرآن ہمیں تبدیلی کا حکم کب دیتا ہے؟ جب انجام سامنے آ جائے یا اس سے پہلے؟ موقع موجود ہے تو فیصلہ کرو، انجام سامنے آنے کا انتظار مت کرو۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 میں انسان کہے گا کہ اے میرے رب، اگر تو نے مجھے تھوڑی مدت کے لیے اور مہلت دی ہوتی تو میں صدقہ کرتا اور صالحین میں شامل ہو جاتا۔ کیا انسان اس وقت نیکی کرنا چاہے گا جب اس کے پاس وقت ختم ہو جائے گا؟ قرآن ہمیں ایک ایسی حالت دکھا رہا ہے جہاں انسان کو عمل کی خواہش تو ہوگی لیکن عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 11 میں ہے کہ پھر اللہ کہے گا واللہ لن یؤخر نفسا اذا جاء اجلها، جب کسی جان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ اسے مؤخر نہیں کرتا۔ تو سب سے خطرناک تاخیر وہ نہیں جس میں کام دیر سے ہوتا ہے، سب سے خطرناک تاخیر وہ ہے جس میں انسان عمل کا فیصلہ ہی کل پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ سوالات، اتنی تفصیل کے ساتھ دیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس کے جواب دینے سے پہلے، کیونکہ تمام سوالات مروجہ روایتی ترجمے کو سامنے رکھ کر ہے، اس لیے اسی کے مطابق پہلے چند گزارشات حالات حاضرہ سے کچھ مثالیں آپ کو دے دوں گا اور پھر آخر میں آیت کو سمجھاؤں گا۔ ہم زندگی کے ہر کام کے لیے کہتے ہیں کل کر لیں گے، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ ایک ایسا کل بھی آتا ہے جہاں انسان خود کہتا ہے اے میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے، مگر جواب آتا ہے اب نہیں۔ سب سے خطرناک لفظ شاید نہیں بلکہ بعد میں ہے، کیونکہ کچھ فیصلوں میں بعد میں ہمیشہ کے لیے دیر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے پاس صرف چند لمحے باقی ہیں تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان اس وقت کیا چاہے گا۔ ہم صحت کے لیے کہتے ہیں کل ورزش شروع کریں گے، والدین سے کہتے ہیں کل ملیں گے، اصلاح کے لیے کہتے ہیں کل سے بدل جائیں گے، لیکن کیا ہر کل ہمارے پاس آتا ہے؟ کاش مجھے تھوڑا سا اور وقت مل جاتا۔ قرآن بتاتا ہے کہ انسان ایک دن یہ خواہش ضرور کرے گا، سوال یہ ہے وہ دن آنے سے پہلے ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو ہمیں پہلے سے ہی اس کی تیاری کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس وقت کا انتظار کریں وہ حالات آئے ہی نہیں۔ تب میں آپ کے سامنے حالات حاضرہ سے چند مثالیں پیش کروں گا تاکہ آپ کو قرآن کی بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ یاد رکھیں مثالیں جو میں دیتا ہوں یہ قرآن نہیں ہے، لیکن قرآن کی بات کو، قرآن کے پیغام کو سمجھنے میں آپ کے لیے معاون و مددگار ہوگا، کیونکہ آج کے حالات آپ کے سامنے ہوں گے۔ اب دیکھیے، میں بڑی طاقتور مثال دینے جا رہا ہوں کہ کلائمیٹ چینج کب سے کہا جا رہا ہے، لیکن ہماری حکومتیں کوئی پالیسی بنا رہی ہیں، بعد میں دیکھیں گے۔ تو دنیا میں کلائمیٹ چینج کے بارے میں برسوں سے سائنسی وارننگ دی جاتی رہی ہے، مگر بہت سے معاشروں میں فوری اقدامات اور طویل مدتی پالیسی کے درمیان بڑا فرق رہا ہے۔ آپ اسے سیاسی بحث نہ بنائیں، صرف انسانی رویے کی مثال بنائیں۔ تو خطرہ معلوم ہے، لیکن چونکہ نتیجہ فوراً سامنے نہیں آتا، ہم فیصلہ مؤخر کرتے رہتے ہیں۔ کیا ہر خطرے کے لیے ہمیں آخری لمحے تک انتظار کرنا چاہیے؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 55 کے ہفتے والے تصور سے بہت خوبصورتی سے اس کو جوڑا جا سکتا ہے۔ دوسری مثال لے لیں کہ یہ سب سے عام اور یونیورسل مثال ہے
ایک شخص جانتا ہے کہ اسے اپنی خوراک بہتر کرنی چاہیے، جسمانی سرگرمی بڑھانی چاہیے، ڈاکٹر کی بتائی ہوئی تبدیلیوں پر عمل کرنا چاہیے، لیکن وہ کہتا ہے ابھی تو ٹھیک ہوں، اگلے ہفتے سے شروع کروں گا۔ یہاں کوئی میڈیکل کلیم نہ کریں، صرف انسانی سائیکولوجی کو دکھائیں، انسانی نفسیات کو دکھا رہے ہیں۔ آپ وہ علاج کی تاخیر یا دوائیں صحیح نہ ملنا یا اچھا ڈاکٹر نہ ملنا، وہ اس بہانے کو چھوڑ دیں۔ تو ہم اکثر اس وقت کو ضائع کرتے ہیں جب ہمارے پاس اسے استعمال کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ قرآن کا سوال یہ ہے، اگر آج موقع ہے تو کل کا انتظار کیوں؟ ایک شخص سوچتا ہے امی ابو سے اگلے ہفتے مل لوں گا یا پھر کبھی بیٹھ کر بات کریں گے، لیکن زندگی ہمیشہ انسان کے شیڈول کے مطابق نہیں چلتی۔ یہاں آپ موت کی پیشگوئی نہیں کر رہے ہیں بلکہ صرف انسانی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ کچھ ملاقاتیں پوسٹ پون کی جا سکتی ہیں، یعنی مؤخر کی جا سکتی ہیں، لیکن ہر ملاقات کا اگلا موقع ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 میں اس کو کہا گیا ہے کہ فَصَدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ انسانی ریفلیکشن ہے، اس کا یہ کہہ لیں کہ تاثر ہے۔ ہر شخص یہ کام کرتا ہے کہ یہ کام ہے چلو کل کر لیں گے، والدین سے کل مل لیں گے، بچوں سے کل بیٹھ کر بات کر لیں گے، کوئی اہم معاملات ہے کل کر لیں گے، اور پھر وہ کل کبھی آتا ہی نہیں۔ دیکھیں، جنگی یا قدرتی آفات سے پہلے کا فیصلہ، دنیا میں جب کبھی کسی علاقے میں جنگ، سیلاب، زلزلہ یا شدید قدرتی خطرے کی وارننگ آتی ہے تو ایک بنیادی اصول سامنے آتا ہے۔ ملنے کے بعد تیاری کرنا آسان ہے، یعنی جیسی وارننگ مل گئی تو تیاری کرنا آسان ہے، لیکن آپشن آنے کے بعد ڈیزاسٹر ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کیا ہے کہ وارننگ مل گئی ہے، اچھا جب آئے گا جب دیکھیں گے، اور عین وقت پر آ چکا ہوتا ہے اور پھر اسے بھگت رہے ہوتے ہیں، پوری قوم تباہی کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ آپ اسے کسی ایک ملک کے ساتھ نہ باندھیں، بہت سی جگہوں میں ایسا ہوتا ہے، بہت سے ممالک میں ہوتا ہے، خاص طور پر جو کم ترقی یافتہ ہیں، ترقی پذیر ہیں یا پسماندہ ممالک ہیں۔ تو خطرہ آنے سے پہلے ہی پلان بنانا، خطرہ کے گھر تک پہنچنے کے بعد فیصلہ کرنا ایک جیسی بات نہیں ہے۔ قرآن بھی انسان کو انجام سامنے آنے سے پہلے عمل کی دعوت دیتا ہے۔ ایک طالب علم پورا سال کہتا رہتا ہے ابھی بہت وقت ہے، پھر امتحان قریب آتا ہے، اب وہ چاہتا ہے کاش مجھے 2 ماہ اور مل جاتے۔ یہ آخرت کی آیت کا لٹرلی ایکویولنٹ نہیں بلکہ سمجھانے کے لیے انسانی مثال ہے۔ ہم دنیاوی زندگی میں بھی جانتے ہیں کہ آخری وقت کی خواہش گزرے ہوئے وقت کو واپس نہیں لاتی، پھر زندگی کے بڑے فیصلوں میں ہم بعد میں پر اتنا اعتماد کیوں کرتے ہیں؟ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں بعد میں کمپیوٹر سیکھ لیں گے، AI سیکھ لیں گے، پھر کچھ عرصے بعد وہ محسوس کرتے ہیں کہ دنیا آگے نکل چکی ہے۔ تو یہاں اصل موضوع AI نہیں بلکہ یہ آپ کی اپنی سوچ ہے کہ دنیا میں مواقع بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں۔ جس کام کا بہترین وقت آج تھا ممکن ہے کل اس کی قیمت زیادہ ہو۔ تو قرآن ہمیں صرف آخری لمحے کی نیکی نہیں، وقت رہتے ہوئے بہترین عمل کی طرف بلاتا ہے۔ تو کیا قرآن ہمیں موت سے ڈرا رہا ہے یا زندگی کو ضائع کرنے سے جھکا رہا ہے؟ سورہ زمر ہمیں کہتی ہے کہ ابھی واپس آ جاؤ۔ سورہ منافقون ہمیں دکھاتی ہے ایک وقت آئے گا جب انسان واپس آنے کی درخواست کرے گا۔ آج عمل کا وقت، عمل کا موقع ہے، کل خواہش ہوگی مگر موقع نہیں۔ تو ایک دن آپ کے پاس وقت ہوگا مگر اسے استعمال کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ اب آئیے ہم آیت کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 دیکھ لیتے ہیں، یعنی 63 کی 10 اور 11۔
وانفقوا اور کھلا رکھو مما رزقناکم اس سے جو تمہیں سامان نشوونما دیا گیا من قبل اس سے پہلے ان یاتی احدکم الموت یہ کہ آ جائے تم میں سے کسی ایک کو خاص مردنی فیقولا پس وہ کہے ربی لولا اخرتنی اے میرے رب کیوں نہیں مؤخر کر دیا مجھے یا مجھے مہلت دے دیتا الی اجل قریب ایک قریبی مقررہ مدت کی طرف فاصدقا پس میں خوب سچا کر دکھاتا واکم من الصالحین اور میں مکمل صحیح عمل کرنے والوں میں سے ہوتا. اس کے بعد اگلی آیت دیکھ لیں کہ ولن یؤخر اللہ نفسا اور ہرگز نہیں اللہ مؤخر کرتا ہے کسی نفسیات کو کسی سوچ کو اذا جاء اجلها جب آ جائے اس کی مقررہ مدت واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ خبر رکھتا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو. تو دیکھیے ان دونوں آیتوں میں اللہ نے کتنا واضح طور پر بتا دیا. اللہ سب سے پہلے آپ کو حکم دے رہا ہے کہ جو سامان نشوونما ہم نے تمہیں دیا ہے اسے کھلا رکھو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. یقینی سی بات ہے کہ اللہ سب سے مخاطب ہے. اس کو واحد جمع متکلم کہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے مخاطب کیا گیا لیکن ہر ایک کو کیا گیا. احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ اے رب تھوڑا اور مؤخر کر دے تھوڑی اور مہلت دے دے کسی ایک قریبی مقررہ مدت کی طرف نہیں بتا دیا جائے کہ 1 مہینہ تمہارے پاس وقت ہے 2 مہینہ وقت ہے. تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ پس میں سچا کر دکھاتا اور میں مکمل صحیح عمل کرنے والوں میں سے ہوتا. تو پہلے سے خیال کیوں نہیں رہا کہ آپ کو سچا عمل کرنا ہے آپ کو مکمل صحیح عمل کرنا ہے اللہ کا فرما بردار بننا ہے. آپ کیوں اس بات پر ٹالتے رہے آپ نے اپنا سامان نشوونما کیوں نہیں کھلا رکھا لوگوں کی بھلائی کے لیے انسانیت کی بھلائی کے لیے. آپ جمع کر کر کے رکھتے رہیں صرف اپنے نسل کی آسائش کے لیے اپنے خاندانوں کی آسائش کے لیے. آپ نے انسانیت کی بھلائی کا سوچا ہی نہیں. جب آپ کو موت کا احساس ہو رہا تو آپ کہہ رہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے. تو اللہ جواب بتا رہا ہے کہ اللہ ہرگز کسی بھی نفسیات کو کسی بھی سوچ کو مؤخر نہیں کرتا جب اس کی مقررہ مدت آ جائے. اللہ نے جو پیمانہ مقرر کر رکھا ہے موت کا جب وہ قریب آ جاتا ہے اور انسان کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ اب اس کی زندگی کم رہ گئی ہے مرنے والا ہے تو اللہ پھر اسے مؤخر نہیں کرتا اسے ٹالتا نہیں ہے. اور کس لیے کہ اللہ خبر رکھنے والا اس کی جو تم عمل کرتے جو بھی تم عمل کر والا اس کی خبر رکھ رہا ہے. تم کس نیت سے کوئی کام کر رہے ہو کیا سوچ کر رہے ہو اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے. تو ان آیتوں میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جو آپ کو سامان نشوونما ہے اسے کھلا رکھیں اس سے پہلے کہ آپ خود مر جائیں. تو پھر آپ کو یہ کہنا پڑے کہ کاش ہمیں تھوڑی مہلت مل جاتی میں سچا بھی کر دکھاتا اور میں مکمل صحیح عمل کرنے والا بھی ہوتا. تو یاد رکھیے اللہ کے پاس سے ہرگز مؤخر نہیں کیا جاتا. جب بھی اس کا جو مقرر کردہ پیمانہ ہے موت کا وہ آ جائے تو پھر کچھ مہلت نہیں ملتی ہے اور اللہ باخبر ہے اس سے جو بھی تم عمل کر رہے ہو. تو آج ہی اپنی اصلاح کر لیں آج ہی سے اللہ کے فرما بردار بننے کی کوشش کریں آج ہی سے وہ سامان نشوونما لوگوں کے لیے کھلا رکھیں بجائے اس کے کہ آپ کل کا انتظار کرنا. اب آئیے دوسری جگہ سے سورہ الزمر اور اس کی آیت نمبر 55 سے آپ 58 تک دیکھ لیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی. یعنی 39 کی 55 to 58 وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَا اور اتباع کرو پیروی کرو پیچھے چلو خوب متوازن ما انزل الیکم من ربکم جو سامنے آیا تمہاری طرف تمہارے رب سے من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ اس سے پہلے کہ تمہیں دے دیا جائے اچانک سزا وانتم لا تشعرون اور تم شعور بھی نہیں رکھتے ہو. ان تقول نفس یا تم یہ کہو کوئی بھی جو سوچ ہے کوئی بھی نفس ہے کوئی بھی نفسیات ہے یا حسرتا ہائے میری حسرت اللہ ما فرطت فی جنب اللہ اس پر جو میں نے کوتاہی کی اللہ کی جانب سے وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ اور یہ کہ میں رہا
ضرور مذاق اڑانے والوں میں سے. اور تقولا یا تم یہ کہو لو ان اللہ ہدانی اگر یہ کہ اللہ مجھے ہدایت دیتا لکنت من المتقین ضرور میں پابندی اختیار کرنے والوں میں سے ہوتا. اور تقولا یا تم یہ کہو ہی نہ ترل عذاب وہ مقررہ وقت جب تم سزا دیکھو لو ان لی کرتن اگر یہ کہ میرے لیے دوبارہ ہو فاکون من المحسنین بس میں ہو جاؤں گا خوب متوازن عمل کرنے والوں میں سے خوب اچھائی کرنے والوں میں سے خوب نیکوکار میں سے. تو دیکھیے ان آیتوں میں اللہ نے کتنا واضح طور پر بتا دیا. اللہ بتا رہا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے کہ تمہیں اس کی اتباع کرنی چاہیے تمہارے رب کی جانب سے جو کچھ تمہارے پاس آ رہا ہے جو احکامات تمہاری سمجھ میں آتے چلے جا رہے ہیں اس کی اتباع کرو اور خوب متوازن انداز میں اس میں کوئی کمی بیشی کیے بغیر متوازن انداز میں حسن کارانہ انداز میں اچھا انداز میں اس کے پیچھے چلو اتباع کرو اس سے پہلے کہ تمہیں اچانک سزا دے دی جائے. بعض اوقات لوگ ایسا غلط عمل کر رہے ہو تو انہیں پتہ بھی ہوتا ہے لیکن کرتے ہیں اور جب اس کی سزا سامنے آ جاتی تو کہتے کہ کاش میں یہ نہیں کرتا. تو انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوتا کہ کہیں فوری طور پر بھی نتائج آ جاتے ہیں مکافات عمل آنا ہے تو اس وقت آپ وقت کو پلٹ نہیں سکتے پیچھے نہیں لا سکتے. تو پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں جو ان کی سوچ ہے کہ حسرت رکھتے ہیں کہ کاش ہم نے اللہ کی جانب میں کوئی کوتاہی نہ کی ہوتی اور میں مذاق اڑانے والوں میں سے نہ ہوتا. کیونکہ آج لوگ اللہ کی خالص بات سن کر مذاق اڑاتے ہیں کہ اللہ کا کلام بغیر غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کے کیسے سمجھیں گے. اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا اس کی تفصیل تو بتائی نہیں تو اگر اللہ کا کلام کا سارا نہیں تو کیسے سمجھ میں آئے گا. یہ مذاق اڑانا ہے. اگر اللہ نے واقعی الصلاۃ کا حکم دیا ہے تو اس کی تفصیل بھی بتائی کہ کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے. جو حکم اللہ کا نہیں ہے اس کو آپ قرآن میں کیوں تلاش کرتے ہیں. اللہ نے اقیم الصلاۃ کا یا اقرأ الصلاۃ کہا ہی نہیں کہ آپ نماز پڑھنا اس میں تلاش کرنا شروع کر دیں کیسے پڑھا جائے کس طرح سے کیا جائے. تو یہ ایسے لوگ ہیں جو خود کوتاہی کرتے ہیں اللہ کی جانب اللہ کے احکامات کو سمجھنے سے اور وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. یا پھر تم یہ کہو کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور پابندی اختیار کرنے والوں سے ہوتا. بھائی اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے قرآن کی صورت میں آپ کے پاس ہدایت نامہ موجود ہے آپ کیوں نہیں اس پر عمل کرتے کیوں نہیں اس کی پابندی اختیار کرتے ہیں. یا پھر کوئی یہ کہے کہ جب وہ مقررہ وقت جب اس کو سزا سامنے نظر آ جائے تو پھر کہتا ہے کہ میرے لیے دوبارہ ایسا کرنا ہو اب میں یہ حرکت نہیں کروں گا میں یہ غلطی نہیں کروں گا اور میں اب جو ہوں صحیح عمل کرنے والا توازن والا رہوں گا متوازن عمل کرنے والا رہوں گا جو میں نے کمی بیشی کی اب میں یہ نہیں کروں گا. تو یہ سب کچھ لا یعنی بات ہو جاتی ہے. اب آپ کی مہلت ختم ہو گئی زندگی آپ کو ملی ہوئی ہے ہدایت نامہ آپ کے پاس موجود ہے آپ اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی ہدایت کو کیوں پکڑ رکھیں. آپ اللہ کے احکامات کی مکمل فرما برداری اختیار کریں آپ کو نتائج اسی کے حساب سے ملیں گے اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ہرگز آپ کو نہیں ملے گا. آپ کی زندگی میں وہ کون سا کام ہے جسے آپ مسلسل کل پر چھوڑ رہے ہیں حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اسے آج شروع کرنا چاہیے. تو کمنٹ میں صرف وہ ایک کام لکھیں شاید آج کا فیصلہ آپ کے کل کو بدل دے. قرآن کو صرف ماضی کی کتاب سمجھ کر نہ پڑھیں اپنی آج کی زندگی میں دیکھیں کیونکہ بعض آیات ہمیں آنے والے کل کے بارے میں نہیں آج کے فیصلے کے بارے میں خبردار کر رہی ہوتی ہیں. اگر آج موقع موجود ہے تو ہم کل کا انتظار کیوں کر رہے ہیں. یاد رکھیے کہ قرآن حال کی ہدایت کی کتاب ہے اس میں ماضی کے قصے نہیں یا مستقبل کی پیشن گوئیاں نہیں ہیں. آپ حال میں جیسا عمل کریں گے آپ کو اسی کے مطابق نتیجہ ملے گا. آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ عمل کچھ اور کریں گے اور نتیجہ آپ کو آپ کے مطابق مل جائے گا. اگر آج ہمارے پاس فیصلہ کرنے کا وقت ہے تو پھر ہم کس چیز کا انتظار کرنا ہے. ہمیں سے انتظار کی قطعی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا ہدایت نامہ قرآن کی صورت میں موجود ہے. آئیے قرآن کھولیں اس سے ہدایت کو سمجھیں اور اسی سے اپنے اعمال کی اصلاح کریں. اللہ آپ کے سامنے جب آپ جواب دہ ہوں گے تو اس کتاب کے تحت ہی آپ کا حساب کتاب ہوگا ہرگز کسی غیر اللہ کی کتاب کا نہیں ہوگا چاہے وہ سنت کے نام پر ہو روایات کے نام پر ہو حدیث کے نام پر ہو فقہ کے نام پر ہو اماموں کے اقوال کے نام پر ہو کچھ سامنے نہیں آئے گا. اللہ کا ہدایت نامہ
اللہ کا کلام قرآن کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے، اپنے ہر عمل کی تصدیق قرآن آیات سے کریں اور اپنے ہر عمل کی اصلاح قرآن آیات سے کریں، تو پھر آپ کو کامیابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ امید ہے مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی سوال ذہن میں چبھ رہا ہو، تو آیت کے حوالے سے اپنا سوال دہرا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔